اللہ و اجرتی و اہل بیتی۔ اولاً تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و تمجید اس مالک کائنات کے لیے ہے جو کہ لائق حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم کہ جو لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے، وہی اللہ کے دو عالم کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہم انسانوں کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا۔ سبحان وہی اللہ۔ پروردگار عالم کہ جس کو ہم پکارتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے، اور اگر عطا نہ سنتا تو پھر وہ کہتا بھی نہیں۔ بے ساختہ ہاتھوں کا آسمان کی طرف اٹھ جانا، زبان پہ گڑ گڑاہٹ، دل میں تڑپ اس بات کا ثبوت ہے کوئی تو ہے کہ جو عطا کرنے والا ہے، بے شک کوئی بے تو ہے شک کہ جو بگڑے ہوئے مقدر سنوارنے والا ہے، بے شک۔ ٹوٹی ہوئی تقدیریں بنانے والا ہے۔ وہی پروردگار ہے کہ جو اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء کا مصداق ہے۔ سبحان کون ہے اللہ۔ جو تڑپتے ہوئے دل کی صداؤں کو سننے والا ہے؟ وہی پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں یہ زمین پر ایک لہجے کے لیے بھی ہادی اور رہنما کے بغیر نہیں چھوڑا، کہ وہ اللہ کی جو ہم لوگوں سے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں کی برابر محبت کرتا ہے، وہ ہر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ عزیزان محترم، وہی پروردگار اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، اے میرے انسانوں، تم میری طرف آ کر تو دیکھو، تمہارے لیے مشکلات کو آسان نہ بنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ تم میری سبحان اللہ۔ عبادت، میری اطاعت کر کے تو دیکھو، نعمتوں کی بارش اگر تمہارے اوپر نہ کر دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ واہ واہ۔ تم مجھ سے رزق کی امید، رزق کی لو لگا کر تو دیکھو، رحمتوں کی بارش اگر تمہارے اوپر نہ کر دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اس کے بعد وہ پروردگار عالم پھر کہتا ہے، لوگوں تم مجھے تنہائی میں بلا کر تو دیکھو، میں تمہیں مجمع عام میں باعزت باوقار نہ بنا دوں تو پھر مجھے خدا نہ کہنا۔ اور ایک جملہ وہ آخر میں کہتا ہے، میرے بندو تم میرا ہو کر تو دیکھو، ساری کائنات کو میں تمہارا نہ بنا دوں تو پھر مجھے خدا نہ کہنا۔ اور سبحان سب اللہ۔ جانتے ہیں قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بے شک اطمینان قلبی اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف یاد پروردگار میں ہے، ذات پروردگار میں ہے، ذکر پروردگار میں ہے، اور تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی ہیں اور ہم پر الہام عطا کیا۔ عزیزان محترم، جانتے ہیں الہام کسے کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت کو الہام کہا جاتا ہے۔ واہ اور سبحان آج اللہ۔ کے پرآشوب ماحول میں اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہے، اتنی تمیز ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ آج کے پرآشوب ماحول میں حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، تو اسے کم سے کم خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور واہ۔ نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، سلیقہ بھی یہی ہے کہ نعمت نازل تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر شکریہ بندے کی طرف سے جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یہی ہوا ہے، جب اللہ ہمیں کسی نعمت سے مالا مال کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے مصلی پر جا کر شکر پروردگار انجام دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے۔ اور جتنا ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنا ہی پروردگار عالم ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، طریقہ اور سلیقہ بھی نعمت کا یہی ہے کہ جب اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ بہت زیادہ خوشی اور توکل اللہ کی ذات پر رکھتے ہوئے اس کی ذات کا شکریہ ادا کریں۔ اور ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوئی ہیں، شکریہ زمین سے گیا ہے۔ جناب آدم، آپ کے لیے نعمتیں آسمان سے آئیں، شکریہ زمین سے گیا۔ جناب نوح کے لیے نعمتیں آسمان سے آئیں، شکریہ زمین سے گیا۔ سبحان جناب اللہ۔ ابراہیم کے لیے نعمتیں آسمان سے آئیں، شکریہ زمین سے گیا۔ جناب اسماعیل کے لیے نعمتیں آسمان سے آئیں، شکریہ زمین سے گیا۔
जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, सुलेमान, दाऊद, यहया, जकरिया, यहाँ तक कि जनाब ईसा और जनाब मूसा के लिए नेमतें आसमान से आई है और शुक्रिया जमीन से गया है। और यहाँ तक कि हमारे आखिरी रसूल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नेमतें आसमान से आई है, शुक्रिया जमीन से गया है। मगर ये तो अजमत फातिमा जहरा का कमाल है कि रोटियां जमीन से गई, शुक्रिया आसमान से आया। वाह वाह, क्या बात है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहू। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे कि सब जानते हैं कि विलायत अली हमारे लिए, हमारी जिंदगी और आखिरत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और यकीनन हम अली की विलायत के लिए ही दुनिया में आए हैं और हम वो हैं कि जिसका वारिस अली इब्ने अबी तालिब है। और अल्लामा कहते हैं कि हम वो हैं कि जिसने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया है, हमने अपने रहबरों को मैदान से पाया है। हमने रसूल को पाया तो बद्र के मैदान से पाया, हमने अली को पाया तो गदीर के मैदान से पाया, हमने फातिमा जहरा को पाया तो मुबाहिली के मैदान से पाया, हमने हसन को पाया तो सिफ्फीन के मैदान से पाया, हमने हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से पाया। सुभान हम अल्लाह। मैदानी है, इसलिए खुलकर कहते हैं कि हमने किसी लापता को अपना मौला नहीं माना है, हमने लापता को अपना मौला माना है। सुभान और अल्लाह। अल्लाह ने मोहतरम हक बात कहने में कभी शर्मिंदगी महसूस मत करना। इस दुनिया को अलल ऐलान बता देना कि आप हुसैन वाले हैं, आप अहले बैत के चाहने वाले हैं। क्योंकि आज वो पुरआशो माहौल है कि जब यजीदी यजीद होने में शर्म महसूस नहीं करता तो फिर हम हुसैनी होने में शर्म क्यों महसूस करें। बेशक और फिर बेशक। लोगों का ये गुमान, ये सोचना कि हमारी तादाद कम है तो हमें दबा लेंगे। वो सोचते हैं कि शियाने हैदर कर्रार की तादाद कम है तो हम इन्हें दबा लेंगे और इन्हें अज़ादारी हुसैन से दस्तबरदार कर देंगे। तो मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहूंगी, ये बताइए कि हम ज्यादा थे ही कब। हम बद्र में भी कम थे, हम करबला में भी कम थे। तारीख गवाह है कि यजीद लाखों की फौज लेकर चला, हुसैन 72 लेकर चले, मगर तारीख में अजीब इनकलाब बर्पा हो गया कि सर काटने वाले हार गए, सर कटाने वाले जीत गए। सुभान अल्लाह। ही कहाँ है हमारे लहू की तासीर को, तुमने अली का दामन छोड़ दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल ने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे बाद किसी मौलवी का दामन पकड़ लेना या किसी मुफ्ती से फतवे ले लेना। नहीं, रसूल ने कहा था कि मेरे चाहने वालों, वो वक्त आ गया कि जब मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। एक मरतबा एक चाहने वाला खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहा, या रसूल खुदा, क्या आप हमें लावारिस छोड़कर चले जाएंगे। एक मरतबा रसूल ने कहा कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी शरीयत को लावारिस छोड़कर चला जाऊंगा। ए लोगों, देखो मैं तुम्हारे दरमियान में दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक अहले बैत है, दूसरे कुरान है। और देखो, याद रखना, कयामत आ जाएगी मगर न कुरान अहले बैत से जुदा होगा, न अहले बैत कुरान से जुदा होंगे। और यही वजह है कि ये दुनिया थक गई मगर कुरान से अहले बैत को कभी भी अलग नहीं कर पाए। हाँ जी सारे मोहतरम, तो फिर मैं कहती हूँ कि देखिए, अगर कुरान पाक है तो फिर अहले बैत भी पाक व पाकीज़ा है। अगर कुरान तैयब व ताहिर है तो अहले बैत भी तैयब और ताहिर है। बेशक, सुभान अल्लाह। कर यूं कह दूं कि अगर खुदा जो मंजिलत, जो मकाम, जो शान अल्लाह ने कुरान को अता की है, वही अली इब्ने अबी तालिब को अता की है। जो मंजिलत अली की है वही कुरान की है। अगर कुरान पाक है तो फिर अली भी पाक है, अगर कुरान ताहिर है तो फिर अली भी ताहिर है, अगर कुरान नजीब है तो फिर अली भी नजीब है, अगर कुरान पाक व मुनज़्ज़ह है तो फिर अली भी पाक व मुनज़्ज़ह है। जो मंजिलत कुरान की है वही मंजिलत अली की है, जो शान कुरान की है वही शान कुरान की है। तो फिर मुझे कहने दीजिए, बस इतना कहना चाहूंगी कि कुरान और अली में इतना फर्क है कि कुरान को छूने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए जिस्मों का पाक होना जरूरी है, मगर अली से मोहब्बत के लिए खून और नस्ल का पाक होना। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सितारे मोहतरम, ये मौलाए कायनात कौन है? ये मौलाए कायनात वो है कि जिनके बेटे ने करबला के मैदान में अपना भरा घर लुटा दिया।
اور عزیزان محترم مولائے کائنات کا کردار کربلا میں آیا اور اس کے بعد کوفہ اور شام کے بازار میں ان کی بیٹی نے خطبہ دے کر لوگوں کو یاد دلا دیا کہ یہ علی بول رہے ہیں۔ واہ عزیزان محترم دیکھیے، ہر بیٹی اپنے باپ کی زینت ہوا کرتی ہے، سب جانتے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ کی زینت ہوا کرتی ہے۔ اور عزیزانوں جانتے ہیں جناب زینب کس کی زینت ہے؟ جناب زینب ان کی زینت ہے کہ جو خود اللہ کی زینت ہے۔ اور زینب کے معنی کیا ہے؟ یعنی باپ کی زینت۔ کسی شاعر اہل بیت سے کسی نے کہا تھا کہ آپ تمام اہل بیت کی شان میں بیان کرتے ہیں، مگر آپ نے کبھی جناب زینب سلام اللہ کے بارے میں کچھ فضائل و کمالات بیان نہیں کیے۔ ایک مرتبہ وہ شاعر کہتے ہیں کہ دیکھو، میری زبان اور قلم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں علی کی بیٹی کے فضائل و کمالات کو بیان کر سکوں، اور جناب زینب کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے لیے کم سے کم زبان سید سجاد کا ہونا سبحان ضروری اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کے بعد وہ شاعر اہل بیت کہتے ہیں، سارے محترم ایک مرتبہ کہتے ہیں، لیکن ایک چاہنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں جناب زینب سلام اللہ کی شان میں کچھ بیان کروں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ جب ناد علی کو وجود ملتا ہے تو زینب بنتی ہے۔ دیکھیے، ناد علی کے دو وجود ہیں، ایک وجود کو علی کہتے ہیں، دوسرے وجود کو زینب کہتے ہیں، اور دونوں کے درمیان میں بس اتنا فرق ہے کہ ناد علی جب رسول کی زبان پر آئی تو علی کا وجود بنا، اور ناد علی جب حسین کی زبان پر آئی تو زینب کا وجود بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد شاعر نوید کہتے ہیں، لوگوں جانتے ہو جناب زینب کا مقام قرآن میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں جناب زینب کا مقام دنیا میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن میں سورہ توحید اور سورہ اخلاص، سورہ کافرون کا مقام ہے، وہی اسلام میں جناب زینب کا مقام ہے۔ جانتے ہیں سورہ توحید کیا ہے؟ سورہ توحید اللہ والوں کے لیے تبلا ہے، اور سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں کے لیے تبرہ ہے۔ اب عزیزان محترم چلیے دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کس کے لیے تبلا ہے اور کس کے لیے تبرہ ہے۔ جناب زینب حسینیوں کے لیے تبلا ہے اور حسین کے دشمنوں کے لیے تبرہ ہے۔ اور اگر دیکھنا ہے تو آئیے دربار یزید میں آئیے کہ ایک مرتبہ سفیر روم نے پوچھا، یزید ان لوگوں نے کیا جرم کیا تھا، تم نے انہیں کیوں قید کر دیا؟ تو ایک مرتبہ سفیر روم سے یزید کہتا ہے کہ میرے خلاف ایک باغی کھڑا ہوا تھا، میں نے اسے ختم کر دیا، اسے مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ اتنا سننا تھا علی کی شیر دل بیٹی جرت حیدر کرار لے کر کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ کہتی ہے، چھوٹے خاموش ہو جا، میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، مگر میرے بھائی کا تذکرہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جملے کا اثر ہے جناب زینب کے اسی جملے کا اثر ہے کہ آج پوری کائنات میں دیکھ لینا، اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے والے نہیں ہیں جتنے حسین مظلوم کربلا کے نام پر مر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد بے جناب شک زینب کہتی ہے، سفیر روم تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں؟ میں تجھے بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، اور نہ یہ کہ میں تجھے یہ بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، میں تجھے یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کون ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں نبوت کا مختار بنایا اور جس نے ہمیں رسالت کے لیے چن لیا۔ کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ شہادت کا تاج جس نے ہمارے سروں پہ رکھا، تمام حمد و ثنا اس مالک کے کائنات کے لیے ہے۔ اور اس سفیر روم، ہم میں اور ان لوگوں میں بہت فرق ہے۔ جب ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو حکمت الہی سلام کرتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی خدا سے بولتے ہیں، ہم کرار کی اولاد ہیں، یہ فرار کی اولاد ہے۔ اور اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اس سفیر روم یزید سے پوچھو کہ اللہ نے قرآن مجید میں 2 شجروں کا ذکر کیا ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ اس سے پوچھو شجرہ طیبہ کا مالک کون ہے، شجرہ خبیثہ کا مالک کون ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں، اس سے پوچھو شیطان کا لشکر کون سا ہے اور رحمان کا لشکر کون سا ہے۔ اس کے بعد جناب زینب اللہ کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے بعد یزید کو اس کا اصلی چہرہ دکھا رہی ہیں۔ اور عزیزان محترم بس اتنا سننا تھا، پورے دربار
میں دیکھا کہ یزید کا سر جھکنا شروع ہوا، سید سجاد کا سر اٹھنا شروع ہوا۔ سبحان لیکن اللہ۔ جناب زینب کہتی ہیں ہم ہی اول ہیں، ہم ہی آخر ہیں، ہم ہی ظاہر ہیں، ہم ہی باطن ہیں، ہمیں قرآن کے نازل ہونے کی جگہ ہے، ہمیں قرآن کے معنی ہے، ہمیں قرآن کے تفسیر ہے۔ ہمیں چھوڑ کے دنیا تم قرآن کو لے کر بیٹھ گئے۔ یقیناً عزیزان محترم، اگر قرآن اور نماز سے سب کچھ مل جاتا تو آج یہ ساری دنیا امام حسین کا غم ہمارے ساتھ مناتی، مگر افسوس لوگوں نے علی کے مولائے کائنات کے فضائل و کمالات کو نہیں پہچانا، اور یہ غدیر کی حسد اور جلن کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے آئے کہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ امام حسین جناب زینب کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا اے بہن زینب، کربلا چلنا ہے۔ میں کہوں گی آقا مرد ہے، زینب عورت ہے، زینب کربلا جا کر کیا کرے گی؟ عجب نہیں آواز آئے کربلا میرا علاقہ، شام و کوفہ زینب کا علاقہ۔ زینب آواز دیتی ہے اے بھیا دیکھو، آؤ کربلا کا بٹوارا کر لیتے ہیں۔ اے بھیا مرد تمہارے حصے میں، اے بھیا عورتیں میرے حصے میں، لاشیں تو لائے گا۔ زینب روئے گی، اے حسین دو بیٹے تو قربان کرے گا، دو بیٹے زینب قربان کرے گی، مگر اے بھیا حسین یاد رکھنا، زینب حسین جیسا بھائی دے گی تو حسین جیسا بھائی نہیں دے گا۔ یہ کہنے کے بعد بھائی بہن نے کربلا کا بٹوارا کیا۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا حسین علی اصغر تیرے پاس سوئے گا، سکینہ میرے پاس سوئے گی۔ یہ کہنے کے بعد بھائی بہن نے کربلا کا بٹوارا کیا، مگر خدا کی قسم کربلا کا امتحان بھی جب امتحان ہے، کربلا میں زندہ رہنا کمال تھا، شہید ہو جانا کمال نہیں تھا، کیونکہ شہید جتنی دیر زندہ رہا وہ پانی کے لیے تڑپتا رہا۔ اسی لیے حسین مظلوم کربلا نے کربلا کی جنگ کو ایک فلسفے کے تحت لڑا۔ اے علی اکبر، اے میرے لال، حر کے بیٹے سے پہلے آپ کوثر سیراب نہ ہو جانا۔ اے قاسم بھتیجے ہو، مسلم ابن اوسجا تڑپ رہا ہے، اس سے پہلے آپ کوثر سے سیراب نہ ہو جانا۔ اے بھیا عباس، حر کے بھائی سے پہلے قربان نہ ہو جانا۔ عزاداروں سمجھ میں آیا حسین نے اس آگ میں سب سے زیادہ خود کو کیوں تپایا، کیونکہ شہید جتنی دیر زندہ رہا وہ پانی کے لیے تڑپتا رہا۔ عزاداروں تمام تاریخوں نے یہی بتایا، اکبر 3 دن کا پیاسا، اونا محمد 3 دن کے پیاسے، قاسم 3 دن کے پیاسے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی زینب کتنی پیاسی، ام لینا کتنی پیاسی، رقیہ کتنی پیاسی، عزاداروں حسین کی یتیمہ سکینہ کتنی پیاسی۔ بس اتنا کہنا چاہوں گی، عزاداروں مصائب سننے کا نام نہیں ہے، مصائب تو تصور کا مقام ہے۔ جب ہمارے یہاں کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ہمارے سامنے اس کے مصائب بیان نہیں کرتا کہ وہ اس کے مصائب بیان کرے گا، جب ہم اس پر گریہ کریں گے۔ بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ روزے عاشور علی اکبر کی آزاد سے شروع ہوا اور حسین کے آخری سجدے پہ آ کر ختم ہوا۔ عزاداروں خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، جب زہرا کا غریب کال رنگ میں لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکا، کبھی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا، کبھی اونا محمد کی لاشیں اٹھائے، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں سمیٹے، ارے کبھی بھیا عباس کے بازوؤں کو نہر فرات سے اٹھایا، کبھی جناب علی اصغر کے گلے سے تیرے سے شعبہ نکالا۔ بس وہ وقت بھی آیا میرا مظلوم امام کربلا کے میدان میں تنہا تنہا ہے۔ عزاداروں جانتے ہو جب اس دنیا میں کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور ہم اسے گریہ و زاری میں مبتلا دیکھتے ہیں، ہمدردی کا ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا؟
हम पूछते हैं क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? अज़ादारो मीर अनीस कहते हैं करबला के मैदान में ज़हरा का लाल तन्हा खड़ा हुआ था। अली अकबर का लाशा उठाया, कासिम का लाशा उठाया, और नौ मोहम्मद के लाशें उठाए, मगर अज़ादारो अजब नहीं, इमाम हुसैन ने करबला की मख्तल में खड़े होकर आसमान की तरफ निगाह किया, आवाज दी हो, अब्बास मर गया मेरा, अकबर जुदा हुआ, अब्बास मर गया मेरा, अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये बिना पूछा कि क्या हुआ। हाँ ज़ादारो, अरे यही तो वजह है कि सैयद सज्जाद 35 बरस अपने बाबा को खून रोते रहे। बस ज़ादारो आखिरी जुमले हैं, इतना कहना चाहूंगी, जानते हैं सैयद सज्जाद सारी जिंदगी दो चीजों को रोते रहे, एक ज़ैनब का पर्दा और एक बाबा का लाशा। इमाम रोकर कहते हैं मेरे पापा जब कोई इस दुनिया से जाता है उसे हुस्न कफन भी मिलता है, उसे उनूज भी मिलता है, बहुत शान और शौकत से उसका जनाजा उठाया जाता है, मगर मेरे पापा आपको गुस्सा आपके लहू से भी आ गया। ए पापा, गुस्से का ये मसला है जिसका कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। अज़ादारो, ज़हरा के लाल के जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा ना था जहाँ से खून बहकर ना निकल रहा हो। एक मर्तबा इमाम रोकर कहते हैं पापा आप, ये पापा आपके जिस्म पर इतने तीर थे, इतने तीर थे कि आपका जनाजा गोश्त की मानिंद हो गया, आपका रूई की मानिंद हो गया। ए पापा, लोग जनाजों पर काफूर मलते हैं, मगर आपके जख्मों पे करबला की गर्भ रेती को उठाकर फेंका गया। बाबा, कायनात के पढ़ने वालों के जनाजे बहुत शान और शौकत से उठाए जाते हैं, मगर आए बाबा आपके सर को तो के नेजा पे दयाल बदयाल गिराया